آج ہم ایک ایسی داستان کی دنیا میں گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے نسلوں کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ مضامین اور تبصرے موجود ہیں۔ جی بالکل، موضوع ہے طلسم ہوشربا۔ یہ 19ویں صدی میں لکھنؤ میں لکھی گئی ایک بہت ہی بڑی اردو داستان ہے۔ بہت بڑی سے کیا مراد ہے؟ کتنی بڑی؟ آپ اندازہ کریں، کوئی 8,000 صفحات پر پھیلی ہوئی۔ 8,000 صفحات؟ اچھا۔ جی، اور یہ اصل میں داستان امیر حمزہ کے سلسلے سے جڑی ہے، جس کی جڑیں تو مغل بادشاہ اکبر کے زمانے تک جاتی ہیں۔ امیر حمزہ والی داستانیں تو سنی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ، ہے نا؟ جی ہاں، ان کی بہادری کے قصے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں افسانوی داستان بن گئے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس دیو کامت فینٹیسی کی دنیا کو سمجھیں، جی اس کی تاریخ کیا ہے اور آج بھی یہ کیوں اہم ہے۔ بالکل، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ذرائع میں سامنے آئی وہ شروع میں ہی تھوڑی حیران کرتی ہے۔ اسے بہت قدیم سمجھا جاتا تھا، ٹھیک؟ جی ہاں بالکل۔ مگر لگتا ہے کہ حقیقت میں یہ 19ویں صدی کے داستان گو محمد حسین جا اور احمد حسین قمر نے تخلیق کی تھی۔ جی، تحقیق تو یہی کہتی ہے۔ ہو سکتا ہے پچھلی نسلوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہو، ایک طرح کا آپ کہہ لیں ادبی دھوکہ۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، ادبی دھوکہ۔ واقعی یہ پہلو اسے اور بھی پراسرار بنا دیتا ہے۔ اچھا، جہاں تک کہانی کی دنیا کا تعلق ہے تو وہ ہوشربا کہلاتی ہے۔ ہوش روبا یعنی ہوش اڑا دینے والی؟ بالکل، یہ ایک جادوئی سرزمین ہے، یعنی طلسم، اور اس پر حکومت ہے جادوگر شہنشاہ افراسیاب کی۔ مضامین میں لکھا ہے کہ یہاں عجیب و غریب مخلوقات ہیں، اڑنے والے تخت اور جادوئی ہتھیار۔ جی ہاں، بالکل وہی فینٹیزی والا ماحول۔ اور ہیرو بھی روایتی نہیں ہے، جنگجو نہیں بلکہ عیار ہیں۔ جی، عیار یعنی جاسوس، بہروپیے اور کمال کے دھوکہ باز۔ ان کا سردار کون ہے؟ امرو عیار کا نام سنا ہے؟ وہی امرو عیار۔ اس کے پاس ایک خاص تھیلی ہے، زمبیل نام کی، کہتے ہیں اس میں پوری دنیا سما سکتی ہے۔ پوری دنیا؟ واہ! اور ایک غائب ہونے والی ٹوپی بھی ہے۔ تو یہ بات بھی اہم ہے کہ مرکزی کردار جنگجو نہیں، عیار ہیں۔ ذہانت اور چالاکی شاید طاقت سے زیادہ اہم تھی۔ بہت ممکن ہے، دور کا تقاضا ہو یا دربار کی سیاست کی جھلک۔ اور ان عیاروں کا مقابلہ بھی کوئی عام لوگوں سے نہیں ہے۔ کس سے ہے؟ خوفناک جادوگروں سے، جیسے ایک ہے فولاد جسے کوئی ہتھیار کاٹ نہیں سکتا۔ اچھا؟ یا ایک ہے شکل کش، وہ تصویر بنا کر جسم کے حصے کاٹ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ تصویر سے جسم کاٹ دینا؟ یہ تو بہت ہی عجیب اور خوفناک ہے۔ جی، تخیل کی پرواز دیکھیں، اور داستان کا انداز بھی بہت خاص ہے۔ ہاں، زبان کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ زبان بہت پرتکلف ہے، فارسی زدہ اردو ہے، شاعری کا استعمال جگہ جگہ ہے، ایسی زبان جو آج کل سننے کو نہیں ملتی۔ یعنی بہت سجی ہوئی، پرانے الفاظ سے بھری ہوئی۔ بالکل، اس کا مقصد ہی قاری کو محض تفریح فراہم کرنا اور حیران کر دینا تھا۔ کرداروں میں کوئی گہری نفسیاتی پہلو تلاش کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو مطلب کردار بس ٹائپس ہیں، نمونے؟ یہ اصل میں زبانی داستان گوئی کی روایت کا حصہ تھی، جو 20ویں صدی میں تقریباً ختم سی ہو گئی۔ لیکن یہ داستان خود ختم نہیں ہوئی، اچھی بات یہ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلے بچوں کے لیے اس کے مختصر ورژن آئے، جیسے فیروز سنز نے شائع کیے تھے۔ جی ہاں، وہ بہت مقبول ہوئے۔ اور اب سننے میں آیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اسے مکمل شکل میں دوبارہ شائع کر رہا ہے۔ جی، یہ بہت بڑا کام ہے، اور ساتھ ہی مشرف علی فاروقی صاحب اس کا انگریزی ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ انگریزی ترجمہ؟ تو یہ عالمی قارئین تک پہنچے گی اب؟ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں، سنا ہے 24 جلدوں میں آئے گا۔ 24 جلدیں؟ جی، فاروقی صاحب نے جدید قاری کے لیے تعارفی ابواب بھی شامل کیے ہیں، اور شاعری کا ترجمہ آزاد نظم میں کیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ تو آج کل کے پڑھنے والے کے لیے کیا یہ بہت طویل یا تکراری محسوس نہیں ہوگی؟ 8,000 صفحات ہو سکتا ہے۔ کچھ تبصرے یہ کہتے ہیں کہ اس کی طوالت اور کہیں کہیں واقعات کا دہرایا جانا شاید جدید قاری کو تھکا دے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس کی زبانی روایت کی دین ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک طلسم ہے۔ طلسم؟ جی، اس کا مقصد ہی آپ کو مسحور کرنا ہے، اپنی دنیا میں کھینچنا ہے۔ اس کا فن، اس کا لطف اسی میں ہے۔
تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ طلسم ہوش و ربا صرف ایک پرانی بھولی بسری داستان نہیں بلکہ ایک زندہ ثقافتی خزانہ ہے۔ بالکل، یہ انسانی تخیل کی طاقت اور کہانی سنانے کے فن کی ایک شاندار مثال ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے وہ کیا؟ کہ کیا ایسی کہانیاں جو خالصتاً تفریح کے لیے ہوں، تخیل اور جادوگری کے لیے لکھی گئی ہوں، جن میں کرداروں کی نفسیاتی گہرائی یا حقیقت نگاری پر زور نہ ہو، جی، قاری کو ایک دوسری ہی دنیا میں لے جانے اور حیران کرنے میں ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے نا۔